نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة المزمل اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم كما ارسلنا الى فرعون رسولا فقال عز وجل كما ورد في سورة الأحزاب يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقال عز وجل كما ورد في سورة البقرة وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وقال جل وعلا كما ورد في سورة الحج وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا ان نجاهد في سبيلك حق جهادك اللهم ارزقنا شہادتا فی سبیلک آمین یا رب العالمین۔ یکم محرم الحرام یہ یوم شہادت تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ اس سے چند دن پہلے ذی الحجہ کے اواخر میں شہادت ہوئی حضرت عثمان کی رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو ان ایام میں شہادت پر بہت سی موضوعات، بہت سے مضامین، بہت سے اسپیشل فیچر، اخبارات کی خاص اشاعتیں، مقالات کے عنوانات، شہادت 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 شہادت۔ آج اس کے ضمن میں ذرا تحقیقی انداز میں بات کرنی ہے کہ اس شہادت کے لغوی معنی کیا ہیں، شہادت کے اصطلاحی معنی کیا ہیں، اور قرآن مجید کا فلسفہ شہادت کیا ہے۔ اس اعتبار سے ذرا بڑی بنیادی باتیں مجھے آج آپ سے کرنی ہیں۔ سب سے پہلے یہ سمجھیے کہ شہادت کے لفظی معنی کیا ہے۔ شاہد یشہد کے معنی ہے موجود ہونا۔ شاہد وہ ہے جو موجود ہے۔ آپ کو معلوم ہے جو نماز جنازہ کی دعا ہم پڑھتے ہیں، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا، اے اللہ بخش دے ہم میں سے ان کو بھی جو موجود ہیں اور ان کو بھی جہاں موجود نہیں ہے، جو بھی جو بڑے ہیں وہ بھی جو چھوٹے ہیں، وہ بھی جو زندہ ہے وہ بھی جو فوت ہو گئے۔ تو شاہد کے معنی ہے موجود ہونا۔ شاہد یشہد موجودگی، یہ ہے اصل سینس، اصل بنیاد۔ البتہ یہاں سے اٹھ کر یہ لفظ دو مزید معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ پہلا مفہوم ہے گواہی۔ اب اس کا تعلق کیا ہے؟ اصل گواہی اسی کی ہوتی ہے جو وقوع پر موجود ہو، جس کو ہم کہتے ہیں عینی شاہد، جس نے کہ خود اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہو کہ کیا واقعہ ہوا، کیسے ہوا، حادثہ ہوا تھا تو کیسے ہوا تھا، کسی نے قتل کیا تھا تو کیسے کیا تھا۔ تو شاہد کے معنی گواہ اور شہادت گواہی۔ اور دوسرے یہ کہ شاہد کے معنی پیدا ہوئے مددگار۔ مدد وہی کر سکتا ہے جو موجود ہو۔ لاکھ آپ کا چاہنے والا ہے، آپ سے محبت کرتا ہے، آپ پر جان نثار کر سکتا ہے، لیکن موجود ہی نہیں ہے تو کیا کرے گا؟ تو موجودگی ہی کے ساتھ جو ہے وہ مدد اور موجودگی ہی کے بنیاد پر گواہی ہے۔ یہ دو اضافی مفہوم ہیں جو اس لفظ میں آئے ہیں لغوی مفہوم سے اوپر اٹھ کر۔ چنانچہ بہت سے حضرات کو آیت یاد بھی ہوگی،
سورہ بقرہ کے 30ویں رکوع ہی میں کہا گیا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور اے عرب کے لوگوں، اے قریش، اگر واقعتاً تمہیں کوئی شک ہے اس چیز کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل فرمائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن پر اگر تمہیں شک ہے واقعتاً کہ یہ ان کا اپنا کلام ہے، انہوں نے خود ہی موضوع کر لیا ہے، یہ خود انہوں نے ہی در حقیقت اپنا ایک تحریر لکھ لی ہے اور اب ہم پر دھونس سے مار رہے ہیں، یا بعض جگہ یہ بھی آیا ہے کہ ڈکٹیشن لے لی ہے کسی سے، کوئی عجمی جو کہ تورات اور انجیل کا جاننے والا ہے، اس سے یہ ڈکٹیشن لیتے ہیں، یہ سارے حالات و واقعات پچھلے جو بیان ہو رہے ہیں ہم پر آ کر دھونس سے مارتے ہیں کہ یہ وہی آئی ہے۔ تو اگر تمہیں واقعی شک ہے، یہاں یہ نوٹ کہ یہ واقعی کا لفظ میں کہہ رہا ہوں، یہ کہ اصل میں انہیں شک نہیں تھا، یہ صرف کہنے کی بات تھی، انہیں شک نہیں تھا۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اگر تم واقعتاً شک میں ہو، مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو اس جیسی ایک صورت تم بھی بنا لاؤ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور پکار لو اپنے سارے مددگاروں کو، مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ تو یہاں مددگار کے معنی میں آیا ہے، اسی مفہوم میں لفظ آیا ہے یہ سورہ فتح کے آخر میں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ وہی اللہ جس نے بھیجا ہے اپنے رسول کو دین حق دے کر اور کتاب دے کر، اپنی قرآن مجید دے کر، الہدا دے کر، تاکہ غالب کریں اس دین کو تمام ادیان پر، اور کافی ہے اللہ بطور مددگار، اللہ کی مدد کے علاوہ اور کسی کی مدد کی انہیں ضرورت نہیں۔ تو شہدہ شاہدن، اور پھر اس سے شاہد لفظ بنا، اس کے معنی موجودگی، شاہد موجود، اور شہدہ گواہی دی، شہدہ مدد کی، یہ تینوں معنی۔ اب اس کو نوٹ کیجئے، انبیاء کرام کی جو بعثت ہوتی تھی ان کا مقصد کیا تھا، اس کے لیے قرآن مجید نے خاص طور پر اس لفظ کو چنا ہے۔ یہ لفظ جو ہے کار رسالت کی ادائیگی کے ضمن میں یہ بنیادی اصطلاح ہے قرآن مجید کی، شہادت۔ کیوں؟ انبیاء کا اور رسولوں کا کام یہ ہے کہ اللہ کا جو دین ان کے پاس آیا اس کی گواہی دیں، پہلے زبان سے گواہی دیں، پھر اپنے عمل سے گواہی دیں، پھر اس کا نمونہ پیش کر کے گواہی دیں۔ یہ گواہی دینا تاکہ قیامت کے دن لوگ یہ نہ کہہ سکیں کہ اللہ ہمارے پاس تو تیرا دین پہنچا ہی نہیں تھا، ہم سے محاسبہ کس بات کا؟ غور کیجیے اس بات کو۔ اور یہ بات آئی ہے سورہ نساء کے اندر، بڑی خوبصورت آیت ہے، رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما۔ ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا، مبشر تھے، نذیر تھے، جو سیدھے راستے پر آ گئے ان کے لیے بشارتیں ہیں، روح و ریحان و جنت نعیم، اور جو غلط راستے پر اڑے رہے ان کے لیے پھر انذار ہے، خبردار کر دینا ہے، جہنم کا تم نوالا بنو گے۔ تو مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ، یہ لام اور علی یہ دو حروف نوٹ کر دیجیے، حروف جار ہیں یہ۔ لام آتا ہے کسی شے کے حق میں ہونے کو، اور علی آتا ہے کسی کے خلاف ہونے کو۔ جو بڑی مشہور حدیث ہے، تمہیں تو یاد ہی ہونی چاہیے آپ کو سب کو، چند الفاظ ہیں، القرآن حجۃ لک او علیک، یہ قرآن یا تو تمہارے حق میں حجت ہے اگر اس پر ایمان لاتے ہو، اس کو پڑھتے ہو، اسے حفظ جان بناتے ہو، اس سے اپنے سینے کو منور کرتے ہو، اسے اپنا امام بناتے ہو، اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہو، تو یہ حجت ہے، دلیل ہے۔ اور نہیں کرتے تو یہ تمہارے خلاف حجت بن جائے گا کہ اللہ یہ قرآن پڑھتا تھا یہ بدبخت، اور پھر بھی سودی کاروبار کر رہا تھا۔ اب یہ حجت آپ کے خلاف ہوئی کہ آپ کے حق میں ہوئی؟ اسی طرح گواہی آپ کو معلوم ہے، گواہی یہ دو دھاری تلوار ہے، کسی کے حق میں ہوگی، کسی کے خلاف ہوگی۔ حق میں ہوگی تو لام آئے گا، وہ جو میں نے بتایا، القرآن حجت لک،
او علیک، یہ قرآن یا تمہارے حق میں حجت ہے، دلیل ہے، اور یا تمہارے خلاف ہے۔ اور اسی معنی کے اندر سورہ نساء میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اے اہل ایمان حق اور عدل کے قوام، قائم کرنے والے بن کر کھڑے ہو جاؤ، اور اللہ کے حق میں گواہی دینے والے ہو۔ لام آیا یہاں پہ، شہداء للہ، ایک ہوگا شہداء اللہ، وہ ابھی بعد میں آئے گا، شہداء علی الناس وہ بعد میں بھی آئے گا۔ تو شہادت جو ہے در حقیقت انبیاء اور رسل کی بعثت کا اصل مقصد ہے، تاکہ وہ یہ نہ کہہ سکیں کہ ہمارے پاس تو کوئی بات آئی نہیں، کوئی دعوت آئی نہیں، کوئی پیغامبر آیا نہیں، کوئی نذیر نہیں آیا، کوئی بشیر نہیں آیا۔ تو اس حوالے سے جو انبیاء کا کار رسالت ہے اس کے لیے لفظ شہادت۔ اب اس معنی میں دو آیتیں میں نے آپ کو سنائی۔ مقصد بعثت محمدی اور اس کے نتیجے میں فرض رسالت امت، وہ کیا ہے؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اب یہاں علی آیا ہے دونوں طرف۔ اسی طرح ہم نے مسلمانوں تمہیں درمیانی امت بنایا ہے، بہترین امت بنایا ہے۔ کس لیے بنایا ہے؟ آپ کوئی چھوٹی سی ایسوسیشن بناتے ہیں، اس کے بھی ایمز اینڈ آبجیکٹس مرتب کرتے ہیں، کس لیے بنا رہے ہیں؟ آپ اگر کوئی لمیٹڈ کمپنی بناتے ہیں، اس کے آرٹیکل آف ایسوسیشن کے ساتھ میمورنڈم تو پہلے ہوتا ہے، کس لیے بنا رہے ہیں؟ کیا کاروبار کرنا ہے؟ کیا سکوپ ہے اس کمپنی کا؟ کیا سکوپ ہے بزنس کا؟ تو تمہیں امت بنایا کیوں بنایا؟ کس لیے بنایا؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم ہو جاؤ گواہ لوگوں کے خلاف، اور رسول وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول ہو جائے تمہارے خلاف گواہ۔ یہ اعلیٰ کا میں بیان کر چکا ہوں، اس لیے اب ذرا ادھر ادھر نہ ہو آپ کا ذہن کہ رسول امت کے خلاف کیسے؟ ہم نے تو آج تک یہی سنا ہے کہ رسول تو امت کے حق میں شفاعت کریں گے۔ یہ کیا بات کہی جا رہی ہے؟ امت کے خلاف، علیکم شہیدہ، تمہارے خلاف۔ اس کو سمجھ لیجئے بات کو اچھی طرح۔ رسول آیا، اس نے دعوت پیش کی۔ اب اگر قوم نے انکار کر دیا تو قیامت کے دن کھڑے ہو کر رسول گواہی دے گا، اے اللہ میں نے تیرا دین، تیرا پیغام انہیں پہنچا دیا تھا، اپنے طرز عمل کے اب یہ پورے طور پر ذمہ دار ہیں، دے آر اکاؤنٹیبل، دے آر رسپانسبل۔ یہ قرآن مجید میں 3 دفعہ آیا ہے۔ سورہ نساء کی آیت بڑی عجیب ہے اور اس کے ساتھ واقعہ وابستہ ہے کہ حضور نے ایک صحابی سے، غالباً عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمائش کی کہ مجھے کچھ قرآن سناؤ۔ انہوں نے عرض کیا حضور آپ کو سناؤں؟ آپ پر تو نازل ہوا ہے قرآن۔ فرمایا ہاں، لیکن مجھے دوسروں سے سن کر کچھ زیادہ ہی اس سے حظ حاصل ہوتا ہے۔ انہوں نے سورہ نساء پڑھنی شروع کر دی، پہلی آیت سے لے کر پڑھتے جا رہے ہیں۔ اب آپ تصور کیجئے، حضور بھی گردن جھکائے ہوئے سن رہے ہیں، سارا مجمع سن رہا ہے۔ جب اس آیت پر پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، کیا ہوگا اس دن جب کہ ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے ان کے خلاف، اور آپ کو کھڑا کریں گے ان کے خلاف۔ فرمایا حضور نے بس حسبک بس کرو۔ اب جو اٹھا کر سر دیکھا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود نے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو روا۔ اس کو آج کی اصطلاح میں آپ سمجھیں گے پروزیکیوشن وٹنس۔ ہر امت کا رسول اس امت کے خلاف پروزیکیوشن وٹنس کی حیثیت سے آئے گا۔ اے اللہ میں نے پہنچا دیا تھا، اب یہ ذمہ دار ہے۔ They can't plead ignorance۔ یہ نہیں کہ پلی لے سکتے کہ ہمیں معلوم ہی نہیں، ہمیں بتایا نہیں گیا۔ چنانچہ یہ جو ہے 2 مرتبہ اور وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا سورہ نحل میں آیا ہے، وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا سورہ قصص میں آیا ہے۔ اتنا اہم مضمون ہے یہ۔
اس کو میں ایک مثال سے سمجھایا کرتا ہوں، آپ میں سے بہت سے کو یاد بھی ہوگا، اس لیے کہ بار بار یہ باتیں ریپیٹ تو ہوئی ہیں۔ ذرا چشم تصور سے دیکھیے، 23 برس کی محنت شاقہ کے بعد وہ وقت آیا کہ عرفات کے میدان میں 1.25 کا مجمع جمع ہے اور حضور خطبہ دے رہے ہیں۔ یہ حجۃ الوداع ہے۔ اس خطبے میں آپ نے، بہت اہم خطبہ ہے، اس کے شاعر بھی بہت سے لوگوں نے کیے ہیں۔ اچھا، ایسا بھی ہے کہ اصل میں حجۃ الوداع میں کچھ خطبہ آپ نے عرفات میں دیا، کچھ منی میں دیا، کچھ کہیں اور دیا، کچھ لوگوں نے ان سب کو جمع کیا ہے، کچھ نے علیحدہ علیحدہ کیا ہے۔ حال ہی میں کتاب چھپ کر آئی، اتنی موٹی کتاب خطبہ حجۃ الوداع میرے پاس آئی، بڑی تحقیق کی اس شخص نے، بڑی تحقیق کی۔ لیکن یہ کہ اس میں آپ نے اپنی تعلیم کے جو اہم نکات ہیں انہیں بار بار بیان کر کے، اور اس کے بعد سوال کیا، الا هل بلغت، لوگوں میں نے پہنچا دیا یا نہیں؟ اور پورے مجمع نے کہا، اور یہ عام عادت کے خلاف ہے، صحابہ حضور کے سوال کا فوراً جواب نہیں دیا کرتے تھے، چپ رہتے تھے کہ شاید حضور بس اس کے بعد کچھ فرمائیں گے، خود ہی وضاحت کر دیں گے۔ یہاں اور عام طور پر جواب ہوتا تھا مختصر، یہاں جواب بہت مفصل ہے۔ انا نشہد انک قد بلغت الرسالۃ وادیت الامانۃ ونصحت الامۃ وکشفت الغمۃ، ہم گواہ ہیں حضور، آپ نے رسالت کا حق ادا کر دیا، آپ نے امانت کا حق ادا کر دیا، یہ دین آپ کے پاس امانت آیا تھا، ہمارے لیے بھیجا تھا اللہ نے، یہ قرآن آپ کے پاس تو امانت تھا، بھیجا تو ہمارے لیے تھا۔ آپ نے امت کا حق نصیحت، حق خیر خواہی ادا کر دیا، آپ نے گمراہی کے بادل، گمراہی کے اندھیارے ختم کر دیے، ہم گواہ ہیں۔ 3 دفعہ حضور نے سوال کیا، الا هل بلغت، اور 3 دفعہ جواب، انا نشہد انک قد بلغت الرسالۃ ونصحت الامۃ وکشفت الغمۃ، یہ 3۔ اس کے بعد اب آپ نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور انگشت شہادت سے اشارہ کیا، پہلے آسمان کی طرف پھر لوگوں کی طرف، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ تو بھی گواہ رہے، یہ گواہی دے رہے کہ میں نے پہنچا دیا۔ اسی کا نقشہ وہاں ہوگا، جب امت محاسبے کے لیے آئے گی، نبی سے پوچھا جائے گا آپ نے پہنچا دیا تھا کہ نہیں؟ کہ میں نے پہنچا دیا تھا، اے اللہ انہوں نے گواہی دی تھی، میں ان سے گواہی لے کر آیا تھا، میں نے پہنچانے کا، تبلیغ کا حق ادا کر دیا تھا۔ اس کا ایک پہلو اور ہے بڑا باریک سا، جو آپ اس بات سے لوگ جو ہیں شاید اس بات کو پسند بھی نہ کریں۔ ہمارے کوئی اپنے اپنے تصورات ہیں جو ہم نے گھڑے ہوئے ہیں۔ کیا رسول سے بھی مواخذہ ہو سکتا ہے؟ سورہ اعراف کی آیت نمبر 6 ہے، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ہم پوچھ کر رہیں گے ان سے بھی جن کی طرف ہم نے رسولوں کو بھیجا، اور پوچھ کر رہیں گے رسولوں سے بھی۔ ہیں تو اللہ کے بندے نا آخر، وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، عبدیت پہلے، رسالت بعد میں ہے۔ اب اس کی مثال کیا ہے جو میں نے بارہا دی ہے؟ اگر آپ اپنے کسی عزیز کو پیغام بھیجتے ہیں کسی کے ذریعے، بھائی کل شام تک ذرا یہ کام ضرور کر دینا، ضرور کر دینا ورنہ میرا بڑا نقصان ہو جائے گا، وہ کام نہیں ہوا، آپ کا نقصان ہو گیا، آپ غصے میں بھرے ہوئے گئے اس کے پاس، خدا کے بندے میں نے تمہیں یہ پیغام بھیجا تھا، تم نے یہ کام نہیں کیا۔ آگے اگر وہ یہ کہتے بھائی مجھے تو آپ کا پیغام کسی نے پہنچایا ہی نہیں، آپ پتاشے کی طرف بیٹھ جائیں گے کہ نہیں؟ غصہ کہاں رہا؟ اب غصہ کس پر آئے گا؟ اس پیغامبر پر، اللہ کے بندے میں نے تیرے ذمہ یہ کام لگایا تھا، تو نے نہیں پہنچایا، میرے نقصان کے ذمہ دار اب تم ہو۔ یہ ہے وہ ٹرائنگل۔ ہم پوچھیں گے رسولوں سے بھی تم نے پہنچا دیا تھا کہ نہیں؟ اللہ ہاں، اللہ کہ اللہ جانتا ہے، لیکن یہ تو ہے نا جیسے کہا جاتا ہے کہ جسٹس شوڈ ناٹ اونلی بی ڈن، اٹ شوڈ اپیئر ٹو ہیو بین ڈن۔ ویسے تو اللہ کے علم میں ہے میں نے کیا کیا، آپ نے کیا کیا، حساب کی ضرورت کیا ہے، حساب کتاب کی ضرورت کیا ہے؟
کیا اللہ کے علم میں نہیں ہے؟ ہر شخص کو لے کر آیا اللہ کے علم میں، لیکن نہیں. Just have to appear to have been done. آؤ لاؤ، کوئی تمہارے پاس اگر عذر ہے لاؤ، پیش کرو، دلیل ہے تو لاؤ، ہاتھوں برہانہ. تو اس میں اب رسولوں سے پہلے پوچھا جائے گا. یہی اسی کا نقشہ ہے سورہ مائدہ کے آخر میں. اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے کہا تھا ان لوگوں سے کہ مجھے اور میری ماں کو بھی اللہ کے سوا خدا بنا لینا؟ کس قدر سخت انداز میں، پرجلال انداز. انت قلت للناس، وہ کہتے ہیں اللہ میں نے ہرگز نہیں کہا، میں نے تو وہی کہا تھا جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا. تو یہ ہے اصل میں شہادت. شہادت دنیا میں ہے دعوت، تبلیغ، بات پہنچانا، جو بات کہہ رہے ہیں اس کا نمونہ پیش کر کے حجت قائم کر دینا. اگر انفرادی بات کہہ رہے ہیں تو انفرادی شخصیت میں اس کا نقشہ پیش کرو. اگر اجتماعی بات کر رہے ہو تو اجتماعی کا نظام قائم کر کے پیش کرو. یہ ہوگی حجت، یہ ہوگی شہادت، یہ ہوگی گواہی. اگر یہ نہیں کرتے تو دوسروں کی گمراہی کا وبال تم پر آئے گا. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. ہم نے تمہیں امت وسط بنایا اس لیے ہے تاکہ تم گواہ بنو پوری نوع انسانی پر، یعنی ان کے خلاف گواہ دینے والے. اے اللہ ہم نے پہنچا دیا تھا ان کو، پوری نوع انسانی کو. We had conveyed your message to all the humanity at large. دو گواہی. اگر نہیں دیتے ہو تو دنیا کا الزام تم پر آئے گا. اللہ یہ تھے تیرے نبی کے نام لیوا، یہ تھے بدبخت، تیری کتاب کے امین، یہ ہمیں کیا پہنچاتے، انہوں نے اس پر خود عمل نہیں کیا. تو دوسروں کے جرم کا وبال ہم پر آئے گا نہیں. یہ کہتے کچھ تھے، کرتے کچھ تھے. قرآن پڑھتے تھے، باز نہیں آتے سود سے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے. پڑھتے تھے، تحت سے مس نہیں ہوتے تھے، سارا کاروبار ان کا سود پر چلتا تھا. اسی میں سے حج ہوتے تھے، اسی میں سے عمرے ہوتے تھے. تو مجرم یہ ہیں. سمجھ رہے ہیں اس بات؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اور اہم مضامین ہمیشہ قرآن میں کم سے کم دو جگہ آتے ہیں. سورہ حج کے آخر میں یہ مضمون آیا، یہ آخری آیت ہے سورہ حج کی. وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ. اے مسلمانوں، اللہ کے لیے جہاد کرو جتنا کہ اس کے جہاد کا حق ہے. ایک یہ ہے کہ انگلی کٹوا کے شہیدوں میں نام لکھوا لیں، تھوڑے سے چندے دے دیے کسی نیک کام کے لیے، بس گویا کہ ہمارا فرض پورا ہو جائے. حق کا جہاد ہی، جتنا کہ حق ہے اور جیسا کہ حق ہے اللہ کے لیے جہاد کرنے کا، ویسا جہاد کرو. هو اجتباکم، اس نے تمہیں چن لیا ہے. کیونکہ ذرا تلخ بات کافی آ گئی ہے، اب یہ بہت عمدہ بات آئی ہے، وہ بھی سن لیجیے. اللہ نے تمہیں چن لیا. یہ جو یہودی کہتے ہیں وی آر دی چوزن پیپل آف دی لارڈ، یہ لفظ صحیح ہے. اللہ امتوں کو چوز کرتا ہے. اجتباء کے معنی کیا ہے؟ چن لیا. اس کے ہم وزن ایک لفظ ہے اصطفیٰ. محمد مصطفیٰ، احمد مجتبیٰ. اصطفاء کے معنی بھی پسند کر لینا، چن لینا. اجتماع کے معنی بھی چن لینا. ان میں فرق کیا ہے؟ ایک ہے کسی کا اپنی پسند کی بنیاد پر کسی شے کو لے لینا. ایک گلاب کا پودا ہے، 10 پھول لگے ہوئے، ہر ایک کی اپنی ایک شان ہے. کسی کا دست حنائی ایک پھول اس میں سے توڑ لیتا ہے. اٹ از ہز چوائس، ہز اور ہر چوائس. یہ چوائس ہے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے ٹیسٹ پر، آپ کے ذوق پر، آپ کے مزاج پر. ایک ہوتا سلیکشن، ہاکی کی ٹیم باہر بھیجنی ہے، اب سلیکشن ہوگا اس کے لیے. وہ پسند ناپسند کی بات نہیں ہوگی، اس میں تو سلیکشن ہوگا. یہ سلیکشن ہے اجتباء، وہ چوائس ہے اصطفاء. اور سورہ حج کے آخری رکوع میں دونوں لفظ آئے ہیں. اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس.
اللہ پسند کر لیتا ہے فرشتوں میں سے بھی اپنے رسول اور انسانوں میں سے بھی. اب یہاں لفظ جو ہے رسول فرشتے کے لیے آیا ہے، بڑا عجیب ہے. یہ دو لنکس ہیں رسالت میں. اللہ سے لیا فرشتے نے، پہنچا دیا رسول کو، رسول نے پہنچایا لوگوں کو. تو یہ اللہ سے اور عوام الناس تک بیچ میں دو لنکس ہو گئے. اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا، فرشتوں میں سے جبرائیل کو چن لیا، انسانوں میں سے محمد کو چن لیا، یا موسیٰ کو چن لیا، یا عیسیٰ کو چن لیا. یہ ہے استفاء. اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس. یہ دو لنکس بیچ میں ہوئے. اب ایک بات جو بہت اہم ہے، بہت اہم ہے فلسفہ دین کے اعتبار سے. جب تک نبوت ختم نہیں ہوئی تھی یہ دو ہی لنکس ہوتے تھے. اگر لوگوں نے دین کو بھلا دیا، اللہ نے اور رسول بھیج دیا، پھر جبرائیل پیغام لا رہے ہیں، پھر رسول کے آپ آگے، پھر رسول نے آگے پہنچا دیا. کچھ دنوں کے بعد پھر گڑبڑ ہو گئی، پھر اللہ کے کوئی نبی آ گئے، اللہ کے رسول آ گئے. یہ مسلسل دو لنکس چلتے رہے. محمد پر آ کر معاملہ بدل گیا صلی اللہ علیہ وسلم. دو اعتبارات سے آپ کو بھیجا گیا پوری نوع انسانی کے لیے. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. ایک بات. نمبر دو، تا قیام قیامت آپ ہی رسول ہیں. لہذا محمد کے ساتھ ایک لنک اور لگا دیا گیا، وہ ہے امت. دس از دی تھرڈ لنک. یہ وسط ہے حضور کے اور لوگوں کے درمیان، ایک واسطہ. جبریل نے لیا اللہ سے، پہنچایا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم. محمد نے لیا جبرائیل سے، پہنچایا صحابہ کو رضی اللہ عنہم، اور صحابہ نے لیا حضور سے اور پہنچایا آگے انسانوں کو. اس کے لیے جد و جہد، اس کے لیے محنت، اس کے لیے کوشش، اس کے لیے جان کھپانا، اس کے لیے صلاحیتیں لگانا، اس کے لیے وسائل صرف کرنا. اور یہ کیا ہے اس کا آخری گول؟ کوئی فرد نوع بشر نہ بچے جس تک اللہ کے دین کا پیغام نہ پہنچا دیا جائے. وی آر کرمنلز. ہم نے تو نہیں پہنچایا. اوروں کو کیا پہنچائیں گے؟ ہم خود نہیں پڑھتے، ہمیں معلوم نہیں دین کا کچھ بھی حال. چند ریچولز ہیں، چند مور اور لیس میننگ لیس ریچولز، بس وہ چل رہے ہیں. اور وہ بھی سب قوم تو کرتی، وہ بھی نہیں کرتی. حاصل کیا ہے؟ تو فرمایا جاہدوا فی اللہ حق جہادہ ھو اجتباکم. اس نے چن لیا ہے تمہیں. اپنے نصیب پر ناز کرو، فخر کرو، تم مجتبی ہو. لیکن کس لیے ہے یہ اجتباء؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. وہی دو بات، ترتیب الٹ گئی ہے. تاکہ تم گواہ ہو پوری نوع انسانی پر، اور رسول گواہ ہو تم پر یعنی خلاف، پروزیکیوشن وٹنس. تاکہ قیامت کے دن تم پوری نوع انسانی کے معاملے میں کہہ سکو اللہ ہم نے پہنچا دیا تھا. اور رسول تو پہلے کھڑے ہو کر کہیں گے کہ اللہ میں نے تو انہیں پہنچا دیا تھا. یہ شہادت جو ہے، شہادت علی الناس، یہ ہے گویا کہ کار رسالت کے لیے قرآن مجید کی اہم ترین اصطلاح. اسی لیے فرمایا جو میں نے آیتیں پڑھی، انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم. اب شاہد کے معنی بھی ذہن میں رکھیے اور علی کے معنی بھی ذہن میں رکھیے. انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فاخذناه اخذا وبیلا فکیف تتقون ان کفرتم. یہ خطاب کن سے ہو رہا ہے؟ اولاً قریش سے ہو رہا ہے، پھر عالم عرب سے ہو رہا ہے، پھر پوری امت سے، پوری نوع انسانی سے. اس لیے کہ حضور کی امت جو ہے نوٹ کر لیجیے، دو امتیں ہیں. ایک امت اجابت ہے جنہوں نے حضور کی بات کو دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم نے قبول کیا ہوا ہے، ہم اس میں ہیں. اور ایک امت دعوت ہے جنہیں دعوت دینی ہے حضور نے، وہ تو پوری نوع انسانی ہے.
تو امت دعوت، امت اجابت. انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا. جیسے کہ ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام. فعصا فرعون الرسول فاخذناہ اخذا وبیلا. تو فرعون نے رسول کی نافرمانی کی تو ہم نے پکڑا اس کو، پکڑنا وبال والا پکڑنا، غرق کیا قوم کے ساتھ. فکیف تتقون ان کفرتم، تو تم کیسے بچو گے اگر تم نے کفر کیا. قانون تو اللہ کا نہیں بدلتا، جو فرعون کا اس کے ساتھیوں کا حشر ہوا تو وہی تمہارا ہوگا. یہ گویا کہ خاص طور پر قریش کے لیے، عرب کے لوگوں کے لیے دھمکی تھی. شروع میں ان کا انکار بڑا شدید تھا، مذاق تھا، تمسخر کرتے تھے، استہزاء کرتے تھے، یہ جھوٹے ہیں، یہ مجنون ہے، یا پاگل ہو گئے ہیں، کوئی دماغ خراب ہو گیا ہے، کوئی افسایہ آ گیا ہے ان پر، کوئی جن نے جو ان کو اپنے قبضے میں، وغیرہ وغیرہ ساری باتیں کرتے تھے. 10 سال میں بمشکل 100 آدمی ہاتھ آئے. 100 اندازہ کیا، 10 سال کے دن گنیں گے تو کتنے ہو جائیں گے؟ 10 سال کے مہینے جو ہیں 120 ہو جائیں گے، اور آدمی 100. گویا کہ ایک مہینے سے بھی زیادہ میں ایک آدمی آ رہا. لیکن پھر اللہ نے پھر رستہ کھلا، اور اس کے بعد ایک انقلاب آ گیا، ایک عظیم انقلاب آ گیا، ایک نیا نظام قائم ہو گیا دنیا کے اندر. پوری دنیا مانتی ہے، پوری دنیا مانتی ہے. ڈاکٹر مائیکل ہارٹ کو پڑھیے، A selection and gradation of the 100 most influential personalities of human history. پوری تاریخ انسانی میں سے 100 آدمی سلیکٹ کیے، سلیکشن، جنہوں نے تاریخ کے رخ کو موڑا ہے. ایک تو وہ جو تاریخ کے رخ پر بہہ رہے ہیں، میں اور آپ بہہ رہے ہیں، یہ ڈان، وقت کا ڈان بہہ رہا ہے، میں اور آپ بہہ رہے ہیں. جو ویلیوز دنیا کی ہیں وہی ہم نے اختیار کر رکھی ہیں، جس چیز کے لیے سب بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، ہم بھی بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں. یہ تو تاریخ میں بہنا ہے. بلکہ میں اس کے لیے ایک اور لفظ استعمال کیا کرتا ہوں، کچھ لوگ، بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو زندگی کو گزارتے ہیں. زندگی ان کو گزارتی ہے اصل میں. ہم تو پیسو، جو بھی ماحول کریں گے بہ رہے ہیں. لیکن جنہوں نے تاریخ کے رخ کو موڑا ہے، کسی نے کم موڑا، کسی نے زیادہ موڑا، تو اس نے 100 آدمی چن لیے، اور پھر 100 میں گریڈیشن، سب سے زیادہ کس نے موڑا، اور نمبر 1 پر لا رہا ہے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم. He is a Christian. I think he is still living. یہ کوئی 20 برس پہلے کتاب چھپی تھی مینہٹن میں. عیسائی ہونے کے باوجود حضرت عیسیٰ کو نمبر 3 پر لے گیا. وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اس کے لیے حکم دیا جا رہا ہے، اے ایمان اب جہاد کرو اللہ کے لیے، جیسا اور جتنا کہ اللہ کا حق ہے، اس لیے کہ اس نے تمہیں چن لیا. فخر کرو اپنے نصیب پر کہ تم امت محمد میں ہو. لیکن یہ کس لیے ہے؟ درمیان میں کوئی ایک ہے جو پرنسپل کلاز ہوتے ہیں، کچھ سبارڈینیٹ کلاز ہوتے ہیں، ایک لمبا سبارڈینیٹ کلاز ہے، وہ اس پر چھوڑ رہا ہوں. یہ سلیکشن کس لیے ہوا ہے؟ میں نے کہا تھا سلیکشن کسی مقصد کے لیے ہوتا ہے. چوائس کسی کی اپنی پسند پر ہے، چوائس، اٹس مائی چوائس، بات ختم ہو گئی. آپ اس سے دلیل مانگ نہیں سکتے، اٹس مائی چوائس. سلیکشن کے لیے آپ کو دلیل دینی پڑے، کس لیے سلیکٹ کیا. تو آپ کا سلیکشن ہوا ہے، سلیکشن گریڈ میں آ گئے. کہیے کس لیے؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تاکہ تم گواہ ہو جاؤ پوری نوع انسانی پر، اور ان کے خلاف کھڑے ہو کر گواہی دے سکو میدان قیامت میں، اور رسول گواہ ہو جائیں تم پر، اور تمہارے خلاف گواہی دیں کہ اللہ میں نے ان تک تیرا دین پہنچا دیا تھا بلا کم و کاست. اس کام کو کرتے ہوئے انسان اگر جان دے دے، خاص طور پر اگر اس راستے میں قتل ہو جائے، تو اب اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ گویا کہ اس کی شہادت ثابت ہو گئی. ورنہ قرآن مجید میں قتل فی سبیل اللہ کے لیے لفظ کا کہیں بھی شہادت کا نہیں آیا. آپ میں سے اکثر کو یاد ہوگی آیت سورہ بقرہ کی، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. یہ شہادت کا لفظ تو نہیں آیا. جو لوگ قتل ہو جائیں اللہ کے راستے میں، انہیں مردہ مت کہو،
بل احیاء ولکن لا تشعرون، وہ تو زندہ ہیں، تمہیں شعور نہیں۔ یہی بات سورہ آل عمران میں ہے، ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون۔ ہرگز مت کہنا ان کو کہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے ہوں کہ وہ مردہ ہیں، وہ تو زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں۔ قرآن، پورے قرآن میں اللہ کی راہ میں قتل ہو جانے کے لیے یہ لفظ نہیں آیا۔ ایک آیت میں امکان ہے، یہ سورہ آل عمران کی ایک آیت ہے، پورے قرآن میں ایک آیت جس میں امکان ہے۔ وہ چونکہ غزوہ احد کے بعد سورہ آل عمران نازل ہوئی ہے، اور اس میں مسلمانوں کو بڑا چرکا لگا تھا، بہت سخت۔ 70 صحابہ شہید ہوئے، حضور زخمی ہوئے، بے ہوش ہوئے، اتنا خون آپ کا نکل گیا جسم سے۔ اس میں جو صدمہ تھا مسلمانوں کو، اس کے لیے کہا جا رہا ہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ۔ دیکھو مسلمانوں، یہ دن ہم لوگوں کے درمیان الٹتے پلٹتے رہتے ہیں۔ کبھی ہم امتحان دیتے ہیں کچھ دے کر، کبھی امتحان لیتے ہیں کچھ لے کر، کبھی نعمتیں دیتے ہیں کہ شکر کرتا ہے یا نہیں، کبھی تکلیفیں دیتے ہیں کہ صبر کرتا ہے کہ نہیں۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ لِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، تاکہ اللہ دیکھ لے کہ کون ہے تم میں سے وہ لوگ جو واقعتاً ایمان رکھنے والے ہیں، اور تم میں سے کچھ کو اپنا گواہ بنا لے۔ یہاں امکان ہے کہ یہاں یہ لفظ جو آیا ہے یہ مقتول فی سبیل اللہ کے معنی میں آیا، ورنہ ایک اور حدیث میں نے بارہا آپ کو سنائی ہے، اس میں بھی لفظ مقتول کے لیے، قتل اللہ کی راہ میں قتل ہونے کے لیے لفظ قتل ہی ہے۔ سورہ توبہ کی آیت ہے، بہت مرتبہ یہاں ریفرنس آیا ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون۔ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، قتل کرتے بھی ہیں، قتل ہوتے بھی ہیں، لفظ قتل ہی آیا۔ حضور فرماتے ہیں لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، میری بڑی خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل ہو جاؤں۔ یہ نقطہ ذہن میں رکھ لیجئے گا، شاید کہ میں کبھی اس موضوع پر گفتگو بھی کر ہی لوں کھل کر۔ نبی اور رسول میں بعض چیزوں میں جو فرق ہے، نبی قتل ہو سکتے ہیں، رسول کبھی قتل نہیں ہو سکتا، ورنہ حضور کی خواہش اللہ تعالیٰ رد کر دیتا، یہ اس کے قانون کے خلاف ہے، یہ سنت اللہ ہے، اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا ہے، کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، اللہ کا فیصلہ ہے، میں اور میرے رسول تو غالب آ کر رہیں گے۔ رسول مغلوب ہو ہی نہیں سکتا، نبی مغلوب بھی ہو سکتا ہے، نبی مقتول بھی ہو سکتا ہے۔ حضرت یحییٰ قتل ہو گیا، عیسیٰ نہیں ہو سکتے تھے قتل، عیسیٰ کو زندہ اٹھا لیا۔ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، انبیاء قتل ہوئے، زکریا قتل ہوئے، یحییٰ قتل ہوئے، رسول قتل نہیں ہو سکتا۔ لیکن میں یہاں صرف حوالہ دے رہا تھا، لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، میری بڑی خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل ہو جاؤں۔ اور یہ حدیث بھی سن لیجیے، حضور نے فرمایا ہے جس شخص کو موت آئی اس حال میں کہ اس کے دل میں خواہش بھی نہیں تھی کہ وہ اللہ کی راہ میں قتال کا کوئی موقع زندگی میں آئے اور وہ شہادت کا جام نوش کرے، فقد مات علی شعبۃ من النفاق، اگر دل میں یہ خواہش بھی نہیں تھی تو ایک قسم کی نفاق پر موت واقع ہوئی۔ یہ ٹھیک ہے، کتنے ہی صحابہ فوت ہو گئے ہوں گے 12 سال کے دوران مکے کے اندر، ابھی قتال کا مرحلہ آیا ہی نہیں تھا، لیکن دل کے اندر خواہش کا ہونا کہ خدا وہ وقت لائے کہ ہم میدان جنگ میں اپنے ہتھیلیوں پر اپنے سر رکھ کے حاضر ہو جائیں، نذرانہ پیش کرنے کے لیے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنتَظِرُ، سورہ احزاب میں فرمایا صحابہ میں سے وہ بھی ہے جو اپنا نذرانہ پیش کر چکے، جانے دے چکے، سبک دوش ہو گئے، گردنیں اڑ گئی، اور وہ بھی ہیں جو ابھی منتظر ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنتَظِرُ
وہ انتظار میں ہے کہ کب ہماری باری آ جائے۔ اب آپ یہ سمجھ لیجئے، اس کار رسالت کی ادائیگی کرنے والا شخص نہ مرے تب بھی شہید ہے۔ رسول قتل نہیں ہو سکتا لیکن شہید ہے۔ شہیدن علیکم، شہید کا لفظ آ رہا رسول کے لیے، قتل تو ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن اس کام کو کرتے ہوئے چونکہ کچھ پتہ نہیں، آج میں یا آپ یا کوئی اور اللہ کے دین کی اس کام میں لگے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کل کسی فتنے میں پڑے۔ سورہ اعراف میں جو نقشہ کھینچا گیا ہے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا، ایک نہایت عابد اور عالم زاہد شخص، لیکن پھر ایک فتنے میں پڑا اور ختم ہو گیا، سارا زہد اور تقوی ختم۔ وہ حدیث بھی ہم پڑھ چکے ہیں 40 نووی کے اندر، کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص جنتیوں کے سے کام کر رہا ہے، یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک بارش کا فاصلہ رہ جاتا ہے، اس کے بعد اس کی شیطان کا کوئی حملہ اس پر کارگر ہوتا ہے اور وہ جہنم میں جاتا ہے۔ تو جب تک زندہ ہیں ولنریبل ہیں ہم، ابھی اندیشہ ہے، جب تک کہ جان اس حالت میں نکل جائے تب ہوگا کہ فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گئی۔ لہذا اس وقت تک کے لیے ہاں، جو شخص اسی طرح کام کرتے ہوئے اگر اس نے کیا کہنے ہیں، اس نے اگر واقعتاً مقتول ہو گیا تو کیا ہی کہنے ہیں، نہ بھی ہو تب بھی وہ شہید ہے، وہ زندگی جس طریقے میں بھی آئے، موت جیسے بھی آئے وہ شہید ہے۔ تو یہ ہے اصل شہادت۔ اس شہادت کے ذریعے سے، اس جد و جہد کے ذریعے سے، اس محنت کے ذریعے سے عرب میں اللہ کا دین غالب ہوا۔ پھر اس کے بعد ہماری جو خلافت راشدہ ہے اس کے دوران میں اسی شہادت، یہی شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، یہ دین پھیلا۔ یہ شہادتوں کا سلسلہ چلتا رہا۔ ایک شہادتیں اور ہیں، حضرت عمر کی شہادت کس معنی میں تھی؟ حضرت عثمان کی شہادت کس معنی میں تھی؟ کیا پس منظر تھا؟ حضرت حسین کی شہادت کس پس منظر میں تھی؟ یہ بالکل ایک دوسرا کھاتا ہے۔ یہ شہادت جو ہے خلفائے ثلاثہ، عمر، عثمان، علی، تینوں شہید ہوئے، تینوں قتل ہوئے۔ اگر یہ نہیں قتال کرتے ہوئے قتل نہیں ہوئے، عثمانی میں وہ جو عام شہادت کا مفہوم ہمارا ہے اس میں نہیں ہے، وہ تو قتل کر دیا کہ مسجد میں نماز پڑھنے آئے، پیچھے سے کسی نے حملہ کر دیا۔ تو حضرت عمر بھی ایسے ہی شہید ہوئے، حضرت علی بھی ایسے ہی شہید ہوئے، حضرت عثمان کو جو ہے بلوائیوں نے شہید کیا۔ لیکن ان شہادتوں کا پس منظر کیا ہے، اور جو واقعہ کربلا ہے اس کا پس منظر کیا ہے، تاریخی پس منظر، اس پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔